اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الحمد للہ الذی انزل القرآن وأمرنا بترتیلہ وتجویدہ حيث قال ورتل القرآن ترتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو، یعنی جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت اس کی کئی قسمیں ہیں، عبادت کے کئی طریقے ہیں، اور کئی مقامات پر پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے قرب کو عبادت سے تعبیر کیا ہے، چاہے وہ نماز کی صورت ہو، چاہے وہ رزق حلال کمانے کی صورت ہو، اور چاہے صدقہ و خیرات کرنے کی صورت ہو، اور چاہے وہ اللہ سے مانگنے کی کیفیت ہو، اس کو بھی پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے۔ لیکن آج ہم سمجھتے ہیں عبادت اس بات کا نام ہے کہ فرض نماز کو ادا کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، ان اسٹرکچر آف اسلام کو تو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہم حقیقتاً یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دعا بھی عبادت ہے؟ کیا ہم اس کو بھی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں؟ یقیناً ایک یہ سوالیہ نشان ہے ہم سب کے لیے، اور یہ سوال یقیناً میں آپ کی جانب چھوڑے دیتا ہوں کہ آپ اب خود محسوس کیجئے کہ کیا ہم واقعی دعا کو عبادت سمجھ کے ادا کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت، سختیوں کے وقت، مشکلات کے وقت اس کی مدد و نصرت فرمائیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ خوشحالی کے وقت، فراخی کے وقت مجھے نہ بھولے، تو یقیناً میں سختیوں اور کرب و مصائب و تکالیف اس کے وقت بھی میں اس اپنے بندے کو نہیں بھولوں گا۔ یقیناً مومن بندہ جب پریشان ہوتا ہے تو بندہ کس کا ہے؟ وہ رب کا بندہ ہے اور نبی کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رب العالمین کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ پریشان ہو، میرا بندہ کسی مشکلات میں گرفتار ہو، میرا بندہ کسی بیماری کے اندر، ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو۔ تو یقیناً جب وہ ان مراحل سے گزرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ بھی ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بھی سوال ہو، بڑے بڑے اللہ والے ہیں، ان پر بھی تو بیماریاں آئی ہیں، ان پر بھی تو مشکلات آئی ہیں، ان پر بھی تو تکالیف آئی ہیں، اللہ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں یہ بھی ملتا ہے، آپ کے فرمان کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین
اپنے بندوں کے درجات کو ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ رب العالمین ان کو کسی نہ کسی دنیا کے اندر آزمائش سے گزارتے ہیں۔ لیکن ہم آج کے دور میں بہت ہی کمزور ہیں، بہت ہی ناتواں ہیں۔ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم آزمائش کے قابل نہیں، یا رب العالمین ہم آزمائش کے قابل نہیں، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تو ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ تو یقیناً مجھ جیسے گناہگاروں پر جب بیماری آ جائے، تکالیف آ جائیں، پریشانی آ جائے، تو یقیناً اللہ رب العالمین مجھ جیسے گناہگاروں کی گناہوں کی معافی عطا فرماتے ہیں۔ بیماری کے ذریعے، تکالیف کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے، اور اس کے برعکس اللہ والوں پر جب کوئی بیماری، تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، توجہ طلب بات، جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے، جس کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں جمعرات والے دن ہمارا یوم دعا ہوا کرتا ہے، اور یوم دعا میں دعا کی فضیلت اور اہمیت پر ہی روشنی ڈالی جاتی ہے کہ دعا، آج ہم سب بہت سے اعمال کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن دعا کو عبادت نہیں سمجھتے۔ تو آئیے ہم سب یہ عزم کرتے ہیں، ہم کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ سے ضرور اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، اپنی پریشانیوں، اپنی تکالیف، اپنی مصیبتوں، اپنی پریشانیوں، اپنی بیماریوں کا علاج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اور یقیناً وہ رب العالمین جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ میری پریشانیوں کو بھی جانتا ہے، آپ کی پریشانیوں کو بھی جانتا ہے، وہ ہماری تکالیف کو بھی جانتا ہے، ہماری مصیبتوں کو بھی جانتا ہے، ہماری بیماریوں کو بھی جانتا ہے۔ تو کیوں نہ اسی سے لو لگائی جائے، اور اگر بوسیلہ نبی لگا لی جائے لو، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ العزیز پھر اللہ تبارک و تعالی ان بیماریوں سے، ان پریشانیوں سے، ان تکالیف سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، کوشش یہ کرنی ہے، آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی یہی میسج دیا کرتا ہوں کہ اس میسج کو عام کیجئے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم سے کم 10 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 20 منٹ، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، لیکن کم از کم 20 منٹ تو اللہ سے مانگا کریں ضرور۔ دن کے کسی پہر، رات کے کسی پہر، دن کے کسی لمحے میں، رات کے کسی پہر میں ضرور اللہ سے لو لگایا کریں، اللہ سے مانگا کریں، اللہ سے ضرور مانگا کریں۔ یقین جانیے اگر ہم اللہ سے اس انداز سے مانگنا شروع کر دیں گے تو رب العالمین تو بڑی کریم ذات ہے، وہ تو بڑا کریم اللہ ہے، وہ تو بڑی کریم ذات ہے، وہ بڑی غفور ذات ہے، بڑی رحیم ذات ہے، بڑی کریم ذات ہے۔ یقیناً رب العالمین ہی یقیناً ہماری ہر معاملے میں مدد و نصرت فرمایا کرتے ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ عزم کرتے ہیں اور کوشش کیجئے اس میسج کو ضرور عام کیجئے، اپنے ملنے جلنے والوں میں، جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں پر ضرور عام کیجئے۔ کوئی بھی آپ سے کسی بھی بات کا ذکر کرے، کسی بھی پریشانی کا ذکر کرے، کسی بھی بیماری کا ذکر کرے، تو اس کو ضرور یہ میسج دیں کہ بھائی آپ اگر اپنی بیماری کا علاج چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی پریشانی سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی اس تکلیف سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو ضرور اللہ سے 20 منٹ مانگا کریں روزانہ۔ دیکھیں 20 منٹ تو کم از کم کہہ رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں، منٹوں اور سیکنڈوں کی تو بات ہی نہیں۔ جب انسان دنیا کے سامنے اپنی تکالیف کو رکھتا ہے، پریشانیوں کو رکھتا ہے، مصیبتوں کو رکھتا ہے، تو وہاں تو گھنٹوں گھنٹوں گزر جاتے ہیں وہ تکالیف بتلاتے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے سامنے اللہ اکبر ان اپنے معاملات کو رکھیں تو یقیناً حل کرنے والی ذات تو وہی ہے۔ تو کوشش کریں اس میسج کو ضرور عام کریں کہ جہاں بھی اٹھتے بیٹھتے ہوں 5 وقتہ نماز کی ضرور پابندی کریں، اور ساتھ
اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا، جو ہماری تحریک قضائے عمری چل رہی ہے، قضائے عمری کو بھی ضرور ادا کریں۔ قضائے عمری سے مراد آپ کی وہ نمازیں جو آپ کی رہ چکی ہیں، ان کو ضرور ادا کیجیے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے مانگا بھی کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ تو آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہم ایوری ویک، ویسے تو الحمدللہ ہر دن ہی ہم مومن کے لیے ہر دن یوم دعا ہوا کرتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر ہم کوشش کیا کرتے ہیں کہ ایوری تھرسڈے ہم یوم دعا منایا کرتے ہیں، جس میں ہم دعا کی بھی پریکٹس کیا کرتے ہیں، وہ دعائیں جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو ہر لمحے دعا والا بنایا، ہر لمحے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ مومن بندہ ہمیشہ اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے قرب حاصل کرتا رہے، اپنی کمزوری کو ظاہر کرتا رہے، اور ہر لمحے چاہے اٹھے، چاہے بیٹھے، چاہے گھر میں داخل ہو، چاہے گھر سے باہر نکلے، چاہے کھانا کھانے سے پہلے، چاہے کھانا کھانے کے بعد، کوئی بھی لمحہ ہو، مومن دعا سے خالی نہ رہے، مومن دعا سے خالی نہ رہے۔ تو الحمدللہ ہم کوشش کیا کرتے ہیں ایوری تھرسڈے کہ الحمدللہ ہم کسی نہ کسی ایک دعا کی پریکٹس کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے پروگراموں میں باقاعدہ ہم نے گھر سے نکلتے وقت کی دعا، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، اور اس کے بعد اور بھی مختلف دعائیں، یقیناً ہم نے نیا کپڑا پہننے کی دعا، عام کپڑے پہننے کی دعا، یقیناً اس کی بھی پریکٹس کی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ضرور آپ نے اس کو زبانی یاد کیا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے سو کر اٹھتے وقت کی دعا، اس کی پریکٹس کروائی تھی، سو کر اٹھتے وقت کی دعا اس کی پریکٹس کروائی تھی، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ نے اس دعا کی بھی صحیح معنوں میں پریکٹس کی ہوگی، اور یقیناً آپ کو یاد بھی ہوں گی۔ لیکن سرسری طور پر وہ دعائیں دوبارہ ہی بتلا دیتا ہوں کہ گھر سے نکلتے وقت کی دعا کیا تھی۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا یقیناً آپ کی زبانوں پر اس وقت جاری ہوگی کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور گھر میں داخل ہوتے وقت کی کیا دعا؟ سبحان اللہ، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اور نیا لباس پہنتے وقت ایک تو بہت ہی آسان دعا، تب لی ویخلف اللہ تعالی، اور اس کے بعد دوسری دعا الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا بھی ہے۔ اور دوسری دعا الحمدللہ الذی، یہ ویسے تقریباً زبان پر تب لی ویخلف اللہ تعالی یہ بہت ہی آسان ہے اور زبان پر جاری رہتی ہے میری تو، لیکن مختلف اور دعائیں بھی ہیں۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز سوتے وقت کی دعا، لاسٹ ٹائم ہم نے بیدار ہوتے وقت کی دعا پڑھی تھی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ سو کر اٹھتے وقت کی دعا تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز وہ دعائیں جو سوتے وقت پڑھی جاتی ہیں، آئیے احادیث کی روشنی میں ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممکن ہے آپ سب کے نظروں میں یہ دعا جو ہے سامنے جو لکھی ہوئی ہے، اوپر کی جو دو دعائیں ہیں، یہ آپ کے ذہنوں میں شاید کوئی یا آپ کی آنکھوں کے سامنے بالکل نہیں ہو، لیکن نیچے والی جو دعا ہے چھوٹی آخر میں جو لکھی ہوئی ہے، جس کے آخر میں ریڈ جو ہے وہ کیا نام ہے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، گول مارک، تو یقیناً یہ بالکل پرانی ہے۔ تو یہ اوپر والی دعا جو ہے، آئیے اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں ایک دفعہ، لیکن اس کے جو ہمارے سبق میں شامل ہوگی وہ لاسٹ دعا ہی ہوگی، کیونکہ ہم نے آپ کو آسانی کی جانب لے کے جانا ہے، اور آسان دعا وہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی
أطعمنا وسقانا وكفانا وأوفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا موی. کیونکہ یہ میرے لیے بھی بالکل نئی دعا ہے اور ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یہ تو ہم کھاتے وقت پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ وہ دعائیں ہیں جو مسلم شریف میں، بخاری شریف میں یا احادیث کی بڑی عظیم کتابیں ہیں، اس کے اندر یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں سوتے وقت میں. تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا موی. اس کا ترجمہ ہے ہر قسم کی تعریف اس کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں کافی ہو گیا اور ہمیں ٹھکانہ دیا، ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ ہی ٹھکانہ دینے والا ہے. یقیناً جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر اس دعا کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے. تو آج اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو ٹھکانہ دے دیا ہے، اپنی چھت دے دی ہے جس کے سائے تلے میں اور آپ رات کو آرام سے سو جاتے ہیں. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کا بھی کچھ نہیں، پینے کا بھی کچھ نہیں اور ان کے پاس سونے کے لیے صحیح مقام بھی نہیں. اللہ اکبر. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ تعریف اسی کی ادا کرتے ہیں. تو دوسری دعا اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں. بِإِسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي بِإِسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فأرحمها وإن أرسلتها فأحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. بِإِسْمِكَ رَبِّي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فأرحمها وإن أرسلتها فأحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے رب، تیرے ہی نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا اور تیرے ہی نام کے ساتھ اسے اٹھاؤں گا، لہٰذا اگر تو میری روح روک لے تو اس پر رحم فرمانا. ان امسکت نفسی فارحمها، اگر تو میری روح کو روک لے تو اس پر فارحمها، اس پر رحم فرمانا. اور اگر تو اسے چھوڑ دے وان ارسلتها فاحفظها، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو اس کی ایسی حفاظت فرمانا بما تحفظ به عبادك الصالحین،
جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے۔ یقیناً میں نے اور آپ نے تو آج تک یہی ایک چھوٹی دعا جو آخر میں ہے، آئیے اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں، اور یہی سنی اور یہی پڑھی ہے، کیونکہ مسنون دعاؤں کی جو نماز کی کتابیں ہیں اس کے اندر یہی منقول ہے اور یہی موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم باسمک، دو طریقے سے، بسمک اور باسمک بھی ہے۔ اللہم باسمک احیا وبسمک اموت، یہ دو طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اللہم باسمک اموت واحیا، لیکن یہاں پر احادیث کے اندر اس طریقے سے الفاظ بھی ہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے پڑھتے ہیں اللہم باسمک اموت واحیا تو وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے یہ منقول ہیں، لیکن اگر اس طریقے سے پڑھیں اللہم باسمک احیا وبسمک اموت، تیرے ہی نام کے ساتھ اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں زندہ ہوں، وبسمک اموت، اور تیرے ہی نام کے ساتھ میں مرتا ہوں، یعنی سبحان اللہ، میرا جینا مرنا صرف تیرے لیے ہے، اللہ اکبر، اور تو ہی زندہ رکھنے والا ہے اور تو ہی موت دینے والا ہے۔ یقیناً رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے یہ دعائیں اس لیے تعلیم فرمائی ہیں کہ آج ہم میں سے کتنے ہی ہیں جو یقیناً بہت سی نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا ہے، لیکن نعمتوں کی شکر گزاری اسی بات کا نام ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ضرور بھی ضرور دعاؤں کے ذریعے ہی اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دعائیں، وہ جو ہمارے بہت سے ناظرین ایسے ہیں جو بہت ہی باذوق ہیں، ان کے لیے تو یقیناً ان کی بڑی تمنا ہوگی کہ کاش کہ یہ دعائیں بھی ہمیں یاد ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں یاد کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ شاید میرے لیے بھی یاد کرنا بہت آسان ہو جائیں گی، کیونکہ جو اوپر کی دو دعائیں ہیں شاید مجھے بھی زبانی یاد نہیں ہیں، لیکن نیچے والی دعا جو ہمارے یقیناً بہت ہی آسان ہے، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں جو شارٹ راستہ ہو نا، جو شارٹ راستہ ہوتا ہے اسی کی طرف ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو شارٹ راستہ ہے وہی بہتر ہے آپ کے لیے، ان کالرز کے لیے جو یقیناً آسانی کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر اوپر والی دعا بھی آپ زبانی یاد کر لیں تو بہت ہی پیاری دعا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام آپ کی کالز کی جانب چلیں گے، دیکھتے ہیں آج ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مسز بیگم کیا حال ہے؟ جی ٹھیک، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ مسز بیگم ماشاءاللہ اس ویک کتنا درود و سلام پڑھا؟ اس ہفتہ میں نے پڑھا نہیں ہے، لاسٹ میں بھول گیا، 15,000 پڑھا تھا، بھول گیا آپ کو بتانے۔ اچھا، لاسٹ ویک 15,000، بالکل لاسٹ ویک پروگرام بھی نہیں ہو سکا تھا، صحیح کہہ رہی ہیں جی نا، 3 ویکس پہلے آئی تھنک۔ اچھا 15,000 پڑھا تھا ماشاءاللہ، تو کیوں اس ویک کیوں بالکل نہیں پڑھا؟ اور مہمان آیا گھر میں۔ مہمان آیا، مہمان کو بولو کہ میرا اپنا اصول پر سمجھوتا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی بچہ لوگ ہے نا، مطلب ہاں کوشش کریں کہ ہر ویک کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ قضا نماز ادا کر رہی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تو اس دعا کی پریکٹس کریں، سوتے وقت کی دعا۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقا، نیچے والا پڑھو، اللہم بسمک احیا و بسمک اموت۔ ماشاءاللہ، اگر آپ کا دل ہے وہ دعا پڑھنے کے بھی تو اسے بھی پڑھ لیجئے، کوئی سی بات نہیں، جی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی، جی چلا گیا اوپر والا، جی ابھی آ جاتی ہے۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا ووانا، فکم ممن
من لا كافي له ولا مؤيا. کیوں پڑھ رہی ہیں؟ میم کے بعد واو ہے، حمزہ تو نہیں ہے نا؟ میم واو پیش مو، ولا مووی، یہاں اسٹاپ کریں گے، موویہ ہے لیکن اسٹاپ کر کے مووی پڑھیں گے. ہاں تو دیکھیں وسقانا، نون کے بعد بھی الف ہے، وکفانا، نون کے بعد بھی الف ہے. اسی طریقے سے وآوانا، یہاں پر بھی نون کے بعد الف ہے، تو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے تو میرے خیال ہے مشکل دعا کی طرف بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو یہی چھوٹی جو دعا ہے اس کو ضرور یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور ضرور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں. جزاکم اللہ خیرہ. ماشاءاللہ ناظرین اکرام، ویسے یاد آئی اس ضمن میں ایک بات کہ مجھے یاد ہے جو پہلے کی نانی اماں ہوا کرتی تھیں، دادی اماں ہوا کرتی تھیں یا مائیں ہوا کرتی تھیں، ضرور رات کو سوتے وقت بچے بستر میں ہیں تو ان کو کہتی تھیں بیٹا کلمے سناؤ. کلمے پڑھتے پڑھتے بچے سو جایا کرتے تھے. اب تو عجیب سی صورتحال ہے نا کہ وہ بچوں کو میوزک لگا کر سلاتے ہیں یا میوزک لگا کر اس کو جگاتے ہیں یا میوزک لگا کر اس کو جو ہے بچے کو بہلاتے ہیں. تو سبحان اللہ وہ کلمے کی لوریاں دینا، وہ سبحان اللہ کتنا ایک برکات تھی اس کی. تو وہ آج دوبارہ بھی کوشش کیجئے اس کی جانب توجہ دلانے کی. جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ پیاری شہزادی خیر النساء، اسکول کی چھٹیاں ختم نہیں ہوئی آپ کی؟ ابھی نہیں. اچھا کب ختم ہو رہی ہیں؟ آفٹر نیکسٹ ویک. اچھا نیکسٹ ویک. ماشاءاللہ خیر النساء کتنا درود و سلام پڑھا پچھلے ویک بھی اور اس ویک بھی؟ 140,000. 140,000. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 40,100 یا 140,000؟ کیا سمجھا نہیں، میں سمجھ نہیں سکتا. 140,000. اچھا مطلب ہے کہ 40,100. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم. آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اب ٹھیک ہوں. یہ انہوں نے 1,40,000 پڑھا ہوا درود. اچھا 1,00,000. اچھا 100. اچھا یہاں 140,000 بولا جاتا ہے نا، اس لیے کہہ رہی ہوں. اچھا 1,40,000 مرتبہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی نسل در نسل اس کی برکات نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی الحمدللہ الحمدللہ. جی پیاری شہزادی خیر النساء آپ پڑھیے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بسمک احیا وبسمک اموت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. خیر النساء آپ کو اس طریقے سے دعا آتی ہے یا دوسرے طریقے سے اللہم باسمک اموت واحیا؟ دونوں آتی ہے. دونوں طریقے سے آتی ہے. ضرور ماشاءاللہ پڑھتی ہوں گی یقیناً، اور بھی اس کی پریکٹس کریں اور اپنی اسکول کی جتنی فرینڈ ہیں سب کو یہ میسج دیں، ٹھیک ہے؟ جو دعائیں آپ نے پڑھی ہیں سب کو یاد کروائیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرہ. فیضان بھی پڑھے گا. اچھا فیضان بھی پڑھیں گے. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان الحسن کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ. الحمدللہ ماشاءاللہ. آج تو آپ کی آواز بالکل ٹھیک لگ رہی ہے، آج آپ کو فلو نہیں لگ رہا ہے. جی ماشاءاللہ. فیضان الحسن یہ سوتے وقت کی دعا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بسمک احیا وبسمک اموت. اللہ العظیم. ماشاءاللہ. فیضان الحسن آپ کو بھی زبانی یاد ہے یہ دعا؟ جی ماشاءاللہ بہت پیارے بچے ہیں آپ تو. پھر آپ بھی اپنے فرینڈ کو یہ سکھلائیں گے؟ جی ضرور ان سب کو سکھلائیں یہ دعائیں جو آپ نے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ. اللہ خیر. اللہ حافظ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
پیارے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر آر بیگم, ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. How are you, Ustad? الحمدللہ. سسٹر آر بیگم, ماشاءاللہ, how many time you recite درود السلام? Less 4,000. 4,000. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. Okay, you can recite more, okay? جی. جزاکم اللہ. You can recite this dua sleeping time. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعا کرنا استاد. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ سسٹر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اماں کیا حال ہے؟ ہم ٹھیک ہے بیٹا, آپ کیسا ہے؟ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے, آپ کی دعائیں ہیں. اماں جی کتنا درود و سلام پڑھا آپ نے؟ بیٹا میں نے تو سب ٹائم پڑتا ہے تو بیٹا میں حساب نہیں رکھا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. جی اس دعا کی پریکٹس کریں. بیٹا آپ جو ٹی وی میں بیٹا ہے بیٹا, وہ آپ کو چاندی کا تارا لگتا ہے. اچھا جزاکم اللہ خیر. جی پڑھیں. اوکے بیٹا. اعوذ باللہ. بیٹا خزان نماز اوابین نماز پڑھنے بیٹا کون سورہ پڑھتا ہے؟ جی اوابین نماز کے لیے اوابین نماز میں کوئی بھی سورت پڑھ سکتی ہیں آپ. سورہ اخلاص پڑھا کریں, بہت اچھا ہے. بزرگان دین اس کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے. 6 رکعت نماز. جی 6 رکعت اوابین کی مغرب کی نماز کے بعد نفل پڑھتے ہیں. جی اوکے بیٹا اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بسمک احیا وبسمک اموت. وَأَمُوتُ یہاں پر اسٹاپ کر لیں. وَبِسْمِكَ أَمُوتُ. وَبِسْمِكَ أَمُوتُ. ہاں اگر آپ کو دوسرے طریقے سے یاد ہے دعا الحمدللہ کیا ہے اللہم بسمک اموت واحیا, تو اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے اوکے بیٹا. جزاکم اللہ خیر. اماں جی دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مسز حسین ہے. مسز حسین کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آج تو ماشاءاللہ بچی خیر النساء ہے اور ان کی فیملی نے ماشاءاللہ کافی درود و سلام پڑھا. ماشاءاللہ الحمدللہ. مطلب مقابلہ جاری ہے. آپ نے سب کو لگا دیا اس لائن کے اوپر. ماشاءاللہ سب کی شوق سے پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ بہت شوق سے پڑھتے ہیں. جی ماشاءاللہ. آپ نے کتنا پڑھا اس ویک؟ میرا 2,27,000. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2,27,000. مطلب ہے کہ پچھلے ویک کو ملا کر. جی بالکل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ. شادیاں وغیرہ آتی ہے, ادھر ادھر لوگ ہوتے ہیں, پھر جب بھی ٹائم ملتا ہے پڑھتے ہیں, لیکن اتنا نہیں پڑھا جاتا نا. میں سمجھتا ہوں کہ شادیوں کے موقع پر نا میسج کو دینا اور بھی آسان ہو جائے گا. وہ تو دے رہے ہیں نا, لیکن یہ ہے کہ خود بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے نا پھر. ہاں اچھا ایک میں ہم اور بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگ مثال کے طور پر میں تو یہاں تو میرا جتنا کوشش ہوتی ہے, مجھ سے جتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں, تو اگر آپ اپنے ذریعے آپ اپنے ملنے جلنے والیوں کو ایوری ویک کہیں کہ بھئی آپ نے اتنا درود و سلام پڑھنا ہے, اور ان سے درود و سلام جمع کر کے آپ مجھے پیش کیا کریں, تو آپ مطلب یہ کہ آپ ان کو ایک اچھی لائن پر لگا دیں گی. بالکل کوشش کریں. تو ان کے ذریعے بھی پھر یقیناً میسج ایک دین کا, ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کاؤنٹنگ کا, کیونکہ اللہ کے سامنے کاؤنٹنگ نہیں ہے, اس کے سامنے کوالٹی, وہ ایک خلوص اور محبت چاہیے. تو ہمارا تو یہ جذبہ ہے, یہ مشن ہے کہ بس لوگوں کو اعمال سے جوڑنا ہے, نیک اعمال سے جوڑنا ہے. بالکل. تو الحمدللہ پھر آپ کے ذریعے کتنے ہی لوگ ایک تو قرآن سیکھنے کی طرف بھی جڑ جائیں گے, اور پھر ماشاءاللہ قضا نمازوں کی طرف بھی جڑ جائیں گے, اور پھر اسی طریقے سے درود و سلام کے ساتھ بھی جڑ جائیں گے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی برکات نصیب ہوں گی انشاءاللہ. پھر بالکل انشاءاللہ کوشش کروں گی. انشاءاللہ نمازوں کا تو میں نے بتایا ہوا ہے, کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں, آگے آگے بتا رہی ہوں, تو درود شریف کا انشاءاللہ میں یہ بھی کوشش کروں گی. بہت شکریہ. اور یقیناً یہ اتنا ہمارے دین کی اتنی پیاری خوبصورتی ہے سبحان اللہ کہ اس شخص کے نیک اعمال میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے اور دوسرے کے نیک اعمال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. بہت ہی, اور اتنا سکون ملتا ہے قاری صاحب. میں تو جب سے بس شروع کیا, کیونکہ آپ تو کنٹینیو پڑھتی رہتی ہوں نا, جب بھی مجھے ٹائم لگتا ہے میں بولتی ہوں, کچن میں بھی ہوں جہاں بھی ہوں میں پڑھتی رہتی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ اس کی برکات نصیب فرمائے, اللہ اس کی برکات نصیب فرمائے. اس کے طفیل اللہ رب العالمین آپ کے بچوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. جی دعا پڑھیے سوتے وقت کی دعا. جی انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم بسمک احیا و بسمک اموت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ممکن ہے کہ یہ ذہن کے اندر ہو کہ یہ دعا یہاں اس طریقے سے, تو دوسرے طریقے سے بھی پڑھ سکتی ہیں جس پہ آپ کی زبان جاری ہوگی. اللہم باسمک اموت و احیا. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے میں ایسے ہی پڑھتی ہوں, مجھے یہ زبانی ایسی ہے. یقین جانیے کہ ہم نے بھی بچپن سے جو دعائیں پڑھی ہیں نا, 40 مصنون دعائیں جو نماز کی کتابوں میں ہوتی تھی, تو اس کے اندر جو پڑھی تھی وہ یہی تھی اللہم باسمک اموت و احیا, تو اسی پر زبان جاری ہے. لیکن سبحان اللہ یہاں ماشاءاللہ ایک ساتھی ہیں, انہوں نے یہ پورا ایک وہ بنائے ہیں, تو اس کے اندر جو احادیث سے باقاعدہ جو منقول ہے نا, اور مختلف الفاظ سے اور بھی دعائیں منقول ہیں, لیکن یہاں پر اس طریقے سے انہوں نے نقل کی ہے. تو ماشاءاللہ یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے, ایک علم میں اور بھی اضافہ ہو گیا. بالکل بالکل. جی جزاکم اللہ خیر. تو ہم تو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں, آپ سکھا رہے ہیں, ہم ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ مطلب نیا میں ملتا ہے سیکھنے کو. الحمدللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر استقامت نصیب فرمائے, اور اسی طریقے سے اس کو اپنے معمولات میں ہمیشہ کے لیے شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. جی نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سسٹر بلقیس, ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ استاد, how are you? الحمدللہ سسٹر بلقیس, ماشاءاللہ. how many time you recite درود السلام? 5500 استاد. 5500. ماشاءاللہ. Sister Bilqis, your daughters also reciting Durud Salam, your family members? جی next time. Please you can tell everyone, please recite Durud Salam, okay? Inshallah ustad. Inshallah. Now you can recite this dua please. Inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismika ahya wa bismika amut. MashaAllah. When you recite ahya, you can recite ha is properly, okay? Jazakumullahu khairan. Sadaqallahu al-azim. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Next caller, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. کون پیارے شہزادے ہیں, کہاں سے ہیں? What's your name? Mubin. Mubin. Repeat please, sorry. میرا نام مبین اور میں ڈنمارک سے آئی ہوں. ڈنمارک سے؟ جی. اچھا, کیا سنائیں گے؟ سونے کی دعا. جی سنائیے. اللہم باسمک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم باسمک اموت و احیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صدق اللہ العظیم. جی کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ عبیر. عبیر. ماشاءاللہ عبیر, بہت پیارا ہے ماشاءاللہ آپ کی پرناؤنسیشن ہے, اور اسی طریقے سے قرآن کی بھی اپنی جو ہے نا صورتوں کو درست کرنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیرا. فرسٹ ٹائم آپ نے کال کی اور بڑی خوشی ہوئی. جی نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری اماں جی کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعا چاہیے. آپ سنا، آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، بڑی کرم نوازی ہے، آپ حضرات کی دعائیں ہیں. اماں جی کتنا درود و سلام پڑھا اس ویک؟ جی 51,000. ماشاء اللہ ماشاء اللہ 51,000 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی اس کی برکات نصیب فرمائے اس تمام حضرات کو، پوری فیملی کو. جی اماں جی اس دعا کی پریکٹس کیجئے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آیا نہیں؟ جی ابھی آ جاتی. اللہم بسمک احیا و بسمک اموت. ماشاء اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ اے اللہ میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں. صدق اللہ العظیم. بہت پیاری دعا ہے اماں جی. یقیناً یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن رب العالمین سکون کی نیند عطا فرما دیتے ہیں. ناظرین کرام ماشاءاللہ کالز کا سلسلہ ختم کرتے ہیں کیونککہ دعا بھی کرنی ہے. اور ماشاءاللہ اس ویک ہمارے پاس جو درود و سلام جمع ہوا تقریباً 4.5 لاکھ، تقریباً 4,56,000 تقریباً، یعنی کہ 4,56,000 مرتبہ الحمدللہ درود و سلام جمع ہوا. تو بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ آپ حضرات جو قدر جوق اور بازوق ہو کر، یعنی خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اور یقیناً اس کے توفیل ایک مرتبہ درود و سلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، 10 نیک اعمال، 10 نیکی نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں. تو کتنی ہی ماشاءاللہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے معمولات کے اندر درود و سلام کو وظیفہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آئیے میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے، دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان. تیرے کرم تیری توفیق سے ہم یہاں مل بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں. یا رب العالمین دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں سکھاتے ہیں. تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھتے ہیں. یا ہمارے کالرز، ہمارے ناظرین، ہمارے ویور یا رب العالمین جہاں جہاں سے بھی درود و سلام مجھ تک پیش کر سکے ہیں اور جو پیش نہیں کر سکے ان کے بھی تمام نیک اعمال کو، تمام درود و سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بالخصوص یا رب العالمین پورے ویک جو ہم لائیو پروگرام پیش کرتے ہیں، قرآن کریم سیکھتے سکھاتے ہیں، ہمارے یہ جتنے مسلمان بھائی بہنیں جہاں کہیں بھی زمین کے جس خطے میں بیٹھ کر بھی ہمارے ساتھ قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تو سب کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین اس تمام کے ثواب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات تمام کی ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بالخصوص جو اس وقت تیرے سامنے دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں، ان کے جتنے اعزاء اقارب یا رب العالمین والدین میں سے جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، یا رب العالمین تمام کی ارواح کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بالخصوص ہمارے جتنے پرمنٹ کالرز ہیں اور جو مجھے میسج کر کے بھی درود و سلام پیش کرتے ہیں، یا رب العالمین تمام کی ارواح کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بالخصوص میں اپنے آباء و اجداد، اپنی والدہ محترمہ کی روح کو اصالِ ثواب کرتا ہوں، قبول و منظور فرما. یا رب العالمین ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، سبھی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. دعا فرما بالخصوص میرے جو نوجوان کزن فوت ہوئے، یا رب العالمین ان کی بخشش و مغفرت فرما. یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین تو اپنے کرم اپنی توفیق سے ہم جو یہ نیک اعمال کر رہے ہیں، یا رب العالمین ہم سب کو اس پر استقامت نصیب فرما، خالصتاً اپنی رضا کے لیے، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہم سب کو یہ تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین درود و سلام کی برکت سے، قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے پڑھانے کی برکت سے جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، زمین کے جس خطے میں بھی ہیں، یا رب العالمین تو تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما.
یا رب العالمین تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، بالخصوص جو تیرے سامنے دستے دعا بلند کی ہوئے ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اکرم الاکرمین جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہسپتالوں میں ہیں، زیر علاج ہے، لا علاج ہیں، تیرے سامنے دستے دعا بلند کیے ہوئے ہیں، یا رب العالمین تو سبھی کی بیماریوں کو جانتا ہے، تو سبھی کے امراض کو تو جانتا ہے، یا رب العالمین بیماریوں سے شفا دینے والے بھی تو ہی ہے، یا اکرم الاکرمین تو سب کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرما، سب کو صحت بھری زندگی نصیب فرما، عافیت بھری زندگی نصیب فرما، سکون بھری زندگی نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین تو اپنے کرم اپنی توفیق سے ہم سب کی تمام آرزوؤں تمناؤں کو، نیک مقاصد کو یا رب العالمین اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ یا اکرم الاکرمین جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو کچھ تیرے پیارے حبیب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کی جتنی بھلائیاں خیریں مانگی ہم سب مانگتے ہیں ہمیں نصیب فرما، جن شرور و آفات سے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہم سب پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔